دی لائف آف جیزس اردو یسوع کی زندگی بائبل سے اہم واقعات اور تعلیمات سرخ خط متی، مرکز، لوکا، یوحنا اور اعمال کی کتابوں سے مسیحی معیاری بائبل حق کے تصنف بذریعہ ہالمن بائبل پبلشرز مسیحی معیاری بائبل کا استعمال شدہ اور CSG وفاقی طریقے سے درج شدہ ہالمن بائبل پبلشرز کا تجارتی نشان کو سارے تحفظات اور حقوق حاصل ہیں۔ زندگی وزارت کو 2021 کے سارے حقوق حاصل ہیں۔ مرتب کنندہ کی طرف سے اس کام کو یسوع کی زندگی یا شاید پرانے عہد نامہ اسی طرح کے دوسرے مواد کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کو پڑھنے والوں کے سامنے آسان اور سادہ طریقے سے پیش کروں۔ صرف پاک آیتوں کو استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ بالکل درست تاریخی وقائع نگاری ممکن نہیں۔ میں نے وقت پر مبنی موجودہ مواد جو عام بازار میں دستیاب ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انجیلوں میں ہم آہنگی برائے A.T. رابرٹ اور مسیح کی زندگی کے تاریخی پہلو ہارولڈ ہوائنز کی طرف سے دونوں کے نام سے۔ میری یہ دعا ہے اس کام کو خدا استعمال کرے، یعنی یعقوب 1:5 آیات، اور اپنے پڑھنے والوں کو اسے حاصل کرنے کے لیے متاثر کرے، پہچانے اور اس کے کلام پر پوری طرح سے زندگی میں چلیں۔ مائیکل بورس 2021۔ اس وقت کے بارے میں جب یسوع ایک عقل مند انسان کی طرح رہتا تھا۔ اگر کوئی اسے ایک کہے، اس لیے کہ اس نے بہت سے غیر معمولی کام کیے، اور وہ ان لوگوں کا استاد تھا جو سچ کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اس نے بہت سے یہودیوں اور یونانیوں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ مسیحا تھا جب اس کی ہمارے درمیان سردار کاہنوں نے نشاندہی کی اور پلاطس نے اسے مصلوب کرنے کا حکم دیا، اور جو اسے اصل میں پیار کرنے لگے تھے ایسا کرنے سے روک نہ پائے۔ ان کے لیے وہ دوبارہ تیسرے دن زندہ ہو گیا، جیسا کہ خدا کے نبیوں نے اپنی پیشن گوئیاں کی تھیں اور ان گنت باتیں اس کے بارے میں بتائی تھیں۔ اور مسیحیوں کا قبیلہ جس کا نام بعد میں اس کے نام پر رکھا گیا، آج تک غائب نہیں ہوا ہے۔ مضمون کا جدول۔ یسوع کی زندگی کی 3 بڑی تقسیم۔ پہلا، پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ 1. خدا کا کلام، یوحنا 1:1-13 آیات۔ 2. یسوع کا کلام، یوحنا 1:1-13 آیات۔ 3. زکریا، لوکا 1:1-25 آیات۔ 4. مریم، لوکا 1:26-36 آیات۔ 5. الشبا، لوکا 1:39-45 آیات۔ 6. مریم کی خوشی، لوکا 1:46-56 آیات۔ 7. یوحنا بپتسمہ دینے والا، لوکا 1:57-66 آیات۔ 8. زکریا کی خوشی، لوکا 1:67-80 آیات۔ 9. یوسف، متی 1:18-25 آیات۔ 10. یسوع کی پیدائش، لوکا 2:1-20 آیات۔ 11. مجوسی، متی 2:1-23 آیات۔ 12. یہودیوں کی ہیکل، لوکا 2:21-40 آیات۔ 13. یسوع کا گم ہونا، لوکا
41 سے 52 آیات۔ دوسرا، خدمت کار فرمائی۔ 14، یوحنا بپتسمہ دینے والا، متی 3 باب 1 سے 17 آیات۔ 15، شیطان کا 3 بار آزمانا، متی 4 باب 1 سے 11 آیات۔ 16، یوحنا کی گواہی، یوحنا 1 باب 19 سے 34 آیات۔ 17، یوحنا کے شاگرد، یوحنا 1 باب 35 سے 42 آیات۔ 18، فلپس اور نتنیل، یوحنا 1 باب 43 سے 51 آیات۔ 19، مریم کے لیے ایک معجزہ، یوحنا 2 باب 1 سے 12 آیات۔ 20، ہیکل کی پہلی صفائی، یوحنا 2 باب 15 سے 25 آیات۔ 21، نیکودیمس، یوحنا 2 باب 1 سے 21 آیات۔ 22، یہودیہ میں بپتسمہ دینا، یوحنا 2 باب 22 سے 36 آیات۔ 23، سامریا کی ایک عورت، یوحنا 4 باب 1 سے 42 آیات۔ 24، ناصرت میں انکار، لوکا 4 باب 14 سے 30 آیات۔ 25، کفرنہوم، متی 4 باب 12 سے 17 آیات۔ 26، ناپاک روح، لوکا 4 باب 31 سے 37 آیات۔ 27، شمعون پطرس کی ساس، لوکا 4 باب 38 سے 44 آیات۔ 28، کوڑی، متی 8 باب 1 سے 4 آیات۔ 29، پطرس اور اندریاس، لوکا 5 باب 1 سے 11 آیات۔ 30، مفلوج آدمی، لوکا 5 باب 17 سے 26 آیات۔ 31، متی، لوکا 5 باب 27 سے 32 آیات۔ 32، میں کا مشکیزہ، لوکا 5 باب 33 سے 39 آیات۔ 33، سبت کا پہلا اختلاف، یوحنا 5 باب 1 سے 47 آیات۔ 34، دوسرا سبت کا اختلاف، متی 12 باب 1 سے 8 آیات۔ 35، تیسرا سبت کا اختلاف، لوکا 6 باب 6 سے 11 آیات۔ 36، بڑی بھیڑ، مرکز 3 باب 7 سے 12 آیات۔ 37، نبوت کا مکمل ہونا، متی 12 باب 15 سے 21 آیات۔ 38، دعا اور شاگردوں کی توثیق، لوکا 6 باب 12 سے 16 آیات۔ 39، پہاڑی وائز، متی 5 باب 1 سے 12 اور 40 آیات۔ 40، اہم معلومات، متی 5 باب 13 آیت، 7 باب 29 آیت۔ 41، بادشاہ کے ملازم کا بیٹا، لوکا 4 باب 43 سے 54 آیات۔ 42، ایک بیوہ کا بیٹا، لوکا 7 باب 11 سے 17 آیات۔ 43، یوحنا قید میں، متی 11 باب 2 سے 19 آیات۔ 44، توبہ نہ کرنا، متی 11 باب 20 سے 24 آیات۔ 45، تھکے ماندوں کو بلانا، متی 11 باب 25 سے 30 آیات۔ 46، یسوع کے پاؤں پر، لوکا 7 باب 36 سے 50 آیات۔ 47، احمقانہ الزام، متی 12 باب 22 سے 37 آیات۔ 48، ایک نشان، متی 12 باب 38 سے 45 آیات۔ 49، یسوع کا خاندان، متی 12 باب 46 سے 50 آیات۔ 50، جھیل پر تمثیلیں، متی 13 باب 1 سے 59 آیات۔ 51، گلیل پر طوفان، مرکز 4 باب 35 سے 41 آیات۔ 52، بدرو گرفتہ آدمی، مرکز 5 باب 1 سے 20 آیات۔ 53، بیمار عورت کا چھونا،
مرکز 5 باب 21 سے 42 آیات۔ 54 اندھا اور گونگا، متی 9 باب 27 سے 34 آیات۔ 55 پہلے خاص کا دورہ، متی 9 باب 35، 10 باب 42 آیت۔ 56 ہیرودیس، مرکز 6 باب 14 سے 29 آیات۔ 57 5000، مرکز 6 باب 30 سے 56 آیات۔ 58 پانی پر چلنا، متی 14 باب 22 سے 33 آیات۔ 59 5000 لوگوں کو تعلیم دینا، یوحنا 6 باب 22 سے 71 آیات۔ 60 حقیقی گندگی، مرکز 6 باب 1 سے 23 آیات۔ 61 کنانی عورت کی بیٹی، متی 15 باب 21 سے 28 آیات۔ 62 بہرا اور گونگا، مرکز 7 باب 31، 8 باب 9 آیت۔ 63 4000، مرکز 8 باب 1 سے 9 آیات۔ 64 فرق کرنے کی کمی، متی 16 باب 1 سے 12 آیات۔ 65 یسوع کون ہے، متی 16 باب 13 سے 28 آیات۔ 66 بدل جانا، لوکا 9 باب 28 سے 36 آیات۔ 67 ایلیا، متی 17 باب 9 سے 13 آیات۔ 68 بدرو کا قبضہ، مرکز 9 باب 14 سے 29 آیات۔ 69 موت کی دوسری پیشن گوئی، مرکز 9 باب 30 سے 32 آیات۔ 70 محصول، متی 17 باب 24 سے 27 آیات۔ 71 کون بڑا ہے، مرکز 9 باب 33 سے 37 آیات۔ 72 دوسرے بدروہیں نکالتے ہیں، مرکز 9 باب 38 سے 50 آیات۔ 73 معافی، متی 18 باب 15 سے 35 آیات۔ 74 آسمان سے آگ، لوکا 9 باب 51 سے 56 آیات۔ 75 بے گھر، لوکا 9 باب 57 سے 58 آیات۔ 76 میرے پیچھے آ، لوکا 59-62 آیات۔ 77 میرے خیمہ کی عید، یوحنا 7 باب 11 سے 52 آیات۔ 78 زناکاری میں پکڑی گئی، یوحنا 8 باب 1 سے 11 آیات۔ 79 دنیا کا نور، یوحنا 8 باب 12 سے 20 آیات۔ 80 گناہ میں مرنا، یوحنا 8 باب 21 سے 59 آیات۔ 81 سبت کا چوتھا اختلاف، یوحنا 9 باب 1 سے 14 آیات۔ 82 اچھا چرواہا، یوحنا 10 باب 1 سے 21 آیات۔ 83 دوسرا خاص مقصد کا دورہ، لوکا 10 باب 1 سے 24 آیات۔ 84 ایک عالم شرع، لوکا 10 باب 25 سے 37 آیات۔ 85 مارتھا اور مریم، لوکا 10 باب 38 سے 42 آیات۔ 86 دعا پر مانگنا، لوکا 11 باب 1 سے 13 آیات۔ 87 احمقانہ الزام، لوکا 11 باب 14 سے 27 آیات۔ 88 یونا، لوکا 11 باب 29 سے 36 آیات۔ 89 فریبی کے ساتھ کھانا کھانا، لوکا 11 باب 37 سے 54 آیات۔ 90 مزید تعلیمات، لوکا 12 باب 1 سے 59 آیات۔ 91 توبہ، لوکا 13 باب 1 سے 9 آیات۔ 92 سبت پر پانچواں اختلاف، لوکا 13 باب 10 سے 17 آیات۔ 93 میری بھیڑ، یوحنا 10 باب 22 سے 39 آیات۔ 94 تنگ دروازہ، لوکا 13 باب 22 سے 35 آیات۔ 95 سبت میں چھٹا اختلاف، لوکا 14 باب 1 سے 24 آیات۔ 96 مزید تمثیلیں،
लूका 15 बाब 1 से 16 36 आयात। 97 दूसरों को दुख देना, लूका 17 बाब 1 से 10 आयात। 98 लाजर, यूहन्ना 11 बाब 1 से 57 आयात। 99 10 में से एक वापस आता है, लूका 17 बाब 11 से 19 आयात। 100 खुदा की बादशाही, लूका 20 36 आयात। 101 ज्यादा दुआ करना, लूका 18 बाब 1 से 14 आयात। 102 बच्चे, मरकस 10 बाब 13 से 16 आयात। 103 एक नौजवान हाकिम, मरकस 10 बाब 17 से 34 आयात। 104 पाकिस्तान के मजदूर, मत्ती 20 बाब 1 से 16 आयात। 105 मौत की तीसरी पेशनगोई, मरकस 10 बाब 32 से 34 आयात। 106 मां की दरख्वास्त, मत्ती 20 बाब 20 से 28 आयात। 107 बर्तमाई, मरकस 10 बाब 46 से 52 आयात। 108 जकाई, लूका 20 बाब 1 से 28 आयात। 109 यरूशलेम का आखिरी सफर, यूहन्ना 12 बाब 12 से 19 आयात। 110 यरूशलेम पर अफसोस, लूका 19 बाब 36 से 44 आयात। 111 दूसरी हैकल की सफाई, मत्ती 21 बाब 10 से 46 आयात। 112 मौत की चौथी गवाही, यूहन्ना 12 बाब 20 से 50 आयात। 113 शादी की ज़ियाफत, मत्ती 22 बाब 1 से 14 आयात। 114 फंसाने का पहला सवाल, मत्ती 22 बाब 15 से 22 आयात। 115 फंसाने का दूसरा सवाल, लूका 20 बाब 27 से 40 आयात। 116 हुक्म अव्वल, मरकस 12 बाब 28 से 34 आयात। 117 यीशु का एक सवाल, लूका 20 बाब 41 से 47 आयात। 118 रहनुमाओं पर अदालत, मत्ती 23 बाब 1 से 39 आयात। 119 गरीब बेवा, मरकस 12 बाब 41 से 44 आयात। 120 दूसरी दफा आना, मत्ती 24 बाब 1 से 51 आयात। 121 मजीद तमसीलें, मत्ती 25 बाब 1 से 46 आयात। 122 लाजर के पास जाना, यूहन्ना 11 बाब 55 12 बाब 11 आयत। 123 साजिश, मत्ती 26 बाब 14 से 16 आयात। 124 तैयारी, लूका 22 बाब 7 से 13 आयात। 125 आखिरी खाना, यूहन्ना 13 बाब 1 आयत 16 बाब 33 आयत। 126 यस्सु की बड़ी दुआ, यूहन्ना 17 बाब 1 से 26 आयत। 127 अजियत में अजियत, मरकस 14 बाब 32 से 42 आयत। तीसरा आजमाइश, मौत और दोबारा जिंदा होना। 128 पकड़ा जाना, यूहन्ना 18 बाब 1 से 14 आयत। 129 पैंतुस पिलातुस, यूहन्ना 18 बाब 1 से 14 आयत। 130 अदालत, यूहन्ना 19 बाब 1 से 16 आयत। 131 यहूदा, मत्ती 27 बाब 3 से 10 आयत। 132 सलीब, लूका 23 बाब 26 से 43 आयत। 133 यस्सु और मरियम, यूहन्ना 19 बाब 25 से 27 आयत। 134 यस्सु की मौत, मत्ती 27 बाब
45 سے 56 آیات۔ 135 دفن کرنا، یوحنا 19 باب 31 سے 42 آیات۔ 136 سپاہیوں کا پہرا، متی 27 باب 62 سے 66 آیات۔ 137 جی اٹھنا، یوحنا 20 باب 1 سے 18 آیات۔ 138 پہرے دار سپاہیوں کو رشوت دینا، متی 28 باب 11 سے 15 آیات۔ 139 اماؤس، لوکا 24 باب 13 سے 35 آیات۔ 140 گلیل کی جھیل پر، یوحنا 21 باب 1 سے 25 آیات۔ 141 اناجیل کا مقصد، یوحنا 20 باب 30 سے 31 آیات۔ 142 بڑا حکم، متی 28 باب 16 سے 20 آیات۔ 143 یسوع کا اوپر اٹھایا جانا، اعمال 1 باب 3 سے 11 آیات۔ 144 روح القدس، اعمال 2 باب 1 سے 47 آیات۔ ساتھ لکھی گئی تحریریں۔ اے یسوع کے 2 نسب نامے۔ بی تمثیلوں کی فہرست۔ سی معجزات کی فہرست۔ ڈی بڑی تعلیمات کی فہرست۔ ای سرخیوں کے صفحہ نمبر، چھوٹی سرخیاں اور پرانے عہد نامہ کے حوالہ جات۔ یسوع کا آنا پہلے سے پرانے عہد نامہ میں بتا دیا گیا تھا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی حقارت کی گئی اور اس نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسایہ 53 باب 2 سے 6 آیات۔ میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی، اور میں اس کے گھر کو جلال سے معمور کروں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ حجی 2 باب 7 آیت۔ یسوع کی زندگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لہو کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ بس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیشروئی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ
میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ جوسایہ 11 باب 2 سے 10 آیات۔ 1۔ یسوع کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ پہلا، خدا کا کلام۔ یوحنا 1 باب 1 سے 13 آیت۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خدا کا کلام پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے۔ پیدائش 15 باب 1 سے 4 آیات، سمویل 3 باب 1 سے 7، 15 باب 10، 23، 26، دوسرا سمویل 7 باب 4، 24 باب 11، پہلا سلاطین 6 باب 11 آیت، 12 باب 24 وغیرہ۔ خدا کا کلام بہت دفعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی فہرست بنانے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یوسایہ میں، یرمیا، حزقییل، ہوسی، زکریا اور دوسری کتابوں میں۔ 2۔ یسوع خدا کا کلام۔ یوحنا 1 باب 14 سے 18 آیات۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یوسایہ 9 باب 6-7 آیات۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے قیام بخشے گا۔ رب الفات کی غیوری یہ کرے گی۔ 3۔ ذکریہ۔ لوکا 1 باب 1 سے 55 آیات۔ چونکہ بہتوں نے اس کی کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے
ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کو تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداون کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا۔ تو ایسا ہوا، کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداون کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداون کا فرشتہ خوشبو کے مربع کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ میں ہی روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اس سے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ ملاکی 4 باب 5 آیت۔ دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ 4 مریم۔ لوکا 1 باب 26 سے 35 آیات۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتوں نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند
تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خداوند کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا، جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہے۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ یسایہ 7 باب 14 آیت۔ لیکن خداوند آپ کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ 5 الشبا۔ لوکا 1 باب 39 سے 45 آیات۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں سے مبارک، اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ 6 مریم کی خوشی۔ لوکا 1 باب 46 سے 56 آیات۔ اور مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پرگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا، تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ 7 یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ لوکا 1 باب 57 سے 66 آیات۔ اور الشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے،
اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ اس کا نام کیا رکھنا چاہیے۔ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور اس نے تعجب کیا کہ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ بولنے لگا اور خدا کی حمد کرنے لگا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں سے ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا۔ اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ 8 زکریا کی خوشی۔ لوکا 1 باب 67 سے 80 آیات۔ اور اس کا باپ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں سے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھوں سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی، کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر کہ اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے، جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح القدس میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ 9 یوسف۔ متی 1 باب 18 سے 25 آیات۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ 10 یسوع کی پیدائش۔ لوکا 2 باب 1 سے 20 آیات۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔
یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الہم کو گیا جو یہودیہ میں تھا، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کو وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ فرشتے کی حمد و ثنا۔ عبرانیوں 1 باب 6 آیت، ممکنہ طور پر زبور 48 کا حوالہ۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خداوند کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الہم کو چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ 11 یسوع کی پیدائش۔ متی 2 باب 1 سے 23 آیات۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت الہم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت الہم یہودیہ کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ میکا 5 باب 2 آیت۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔
یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ مصر میں چھپنا۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے اپنے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ہوسی 11 باب 1 آیت، خروج 4 باب 22 سے 23 آیات۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ سو اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیا نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ لاما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ یرمیا 31 باب 5 آیت۔ پھر سے ناصرت میں واپسی۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اپنے بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ ممکنہ طور پر آموس 2 باب 10 سے 12 آیات۔ 12 یہودیوں کی ہیکل، لوکا 2 باب 21 سے 41 آیات۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ اور پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، یعنی جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹھا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔ خروج 13 باب 2 آیت۔ اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ احبار 5 باب 7 آیت۔ یسوع کا شمعون کو پیش کیا جانا۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا،
کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے۔ اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھو، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ یسایہ 49 باب 6 آیت۔ ہاں، خداوند فرماتا ہے، یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے اقبال کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ یسوع ہنا کے سامنے۔ اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنوائل کی بیٹی، جو ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے جو 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت بات کرنے لگی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ 13 یسوع گم ہو جاتا ہے۔ لوکا 2 باب 41 سے 52 آیات۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے، ایک منزل نکل گئی، اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دھنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ، تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔